نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل وضو اور وضو کی حیثیت۔ سب سے پہلے فضائل وضو کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مومن بندہ جب وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو ہاتھ سے کیے ہوں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو پاؤں سے چل کر کیے ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب فضائل وضو میں اس حدیث کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور وضو میں جو جو اعضاء دھوتا ہے اس اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور مومن بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کو غر محجلون سے پہچانا جائے گا، کیونکہ وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں سفید اور چمکدار ہوں گے۔ لہذا جو شخص اپنی اس سفیدی اور چمک کو بڑھانا چاہتا ہو وہ ایسا ضرور کرے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا وضو کے اعضاء کے چمکنے کے ساتھ۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے وضو صحیح طریقے سے کرے، اس کے فرائض، سنت، واجبات، مستحبات کو دیکھتے ہوئے وضو کرے۔ اور اسی طرح وضو کی حیثیت کو سمجھیں۔ وضو کی حیثیت یہ ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرنے یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے جو شخص بے وضو ہو اس کو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، خواہ نفل نماز پڑھنا ہو یا فرض، اور طواف اور قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔